السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوئے یا وہ رشتہ تلاش کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی ہیں، تو خاص کر ان نوجوانوں کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ وہ رشتہ تلاش کرتے وقت ان چند عورتوں کا بہت ہی زیادہ خیال کریں اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ان سے وہ رشتہ نہ کریں۔ پہلے نمبر پر وہ عورت ہے کہ جو جھوٹی ہو۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹی ہے اور وہ جھوٹ بولتی ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی ماں کی طرف دیکھا جائے۔ اگر اس کی ماں جھوٹی ہے اور جھوٹ بولنے کی عادی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ عورت بھی جھوٹی ہے۔ اور جھوٹی سے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ نمبر دو عورت وہ ہے کہ بخیل اور کنجوس عورت سے بھی رشتہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کم فائدے کے لیے آپ کو بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مال کے معاملے میں اپنے رشتوں میں بگاڑ نہ لائیں، بلکہ دیکھیں کہ مال ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ایک دن مال ہے، دوسرے دن ختم ہو جائے گا، تو اس مال کے مقابلے میں اپنے رشتوں کے اندر بگاڑ نہ پیدا کریں اور اس کنجوس عورت سے بھی رشتہ نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بد کردار اور بد عمل عورت، اس سے بھی رشتہ نہ کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی موقع پر آپ کو ایک نوالے کے بدلے میں بیچ سکتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جھوٹے آدمی پر کبھی بھروسہ مت کرنا، اس لیے کہ وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بد کردار پر کبھی بھروسہ مت کرنا کہ وہ ایک نوالے کے بدلے میں آپ کو بیچ سکتا ہے۔ اور جھوٹے کے بارے میں اور بھی فرمایا کہ وہ آپ کو قریب والی چیز دور دکھائے گا اور دور والی چیز قریب بتائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چند جو عورتوں کی یہ نشانیاں بتائی ہیں آپ ان سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہنوں کو بھی ہمارے بھائیوں کو بھی اچھے رشتوں سے نوازے۔ اور اپنے کمنٹس کا ضرور اظہار کریں اور اسپیچ محمد ایاز کو سبسکرائب ضرور